बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल एक ख़त के हवाले से बड़े चर्चे हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने वो ख़त जलसे में भी लहराया था और कहा था कि मुझे ये ख़त आया है जिसमें हमें धमकी लगाई गई है कि हम मगरिब के तलवे चाटें वरना पाकिस्तान का अंजाम बहुत बुरा होगा। अब यहाँ हुकूमत कहती है कि ख़त आया है और हमें धमकी लगाई गई है, लेकिन अगर आप अपोजिशन जमातों से पूछें तो वो कहते हैं कि जी कोई ख़त वत नहीं आया है, सब ड्रामा हो रहा है और इमरान खान जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए आवाम को धोखा दे रहे हैं। नाज़रीन, एक बात तो सच है और पूरी दुनिया ये बात मानती है और पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि मगरबी ममालिक जो है वो दीगर मुल्कों में अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें लाते हैं जिन्हें पपेट गवर्नमेंट्स कहा जाता है। नाज़रीन, पपेट गवर्नमेंट ऐसी हुकूमत को कहा जाता है कि जो मगरिब के इशारों पर नाचती है और जो मगरिब कहता है, जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी कहते हैं वो काम ये पपेट गवर्नमेंट्स करती हैं। नाज़रीन, अपनी आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी कैसे पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, ये कैसे अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाते हैं और गिराते हैं, तारीख़ इस हवाले से क्या कहती है और पाकिस्तान को इस वक्त मगरिब से कितना ख़तरा है। तो चले नाज़रीन शुरू करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बड़े हिचकोले खा रही है। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक तो नंबर गेम जो है वो हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है। अगर इस वक्त अदम एतमाद पर वोटिंग होती है तो इस बात का वाज़ेह इम्कान है कि हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। नाज़रीन, माहिरीन की राय है कि खान साहब ने जो मगरिब से रुख मोड़ा है और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बातें की हैं और अफ़गानिस्तान पर जैसे अमेरिका का मुँह काला किया है और फिर ऊपर से जो एब्सोल्युटली नाट का है, फिर इमरान खान जो है वो उन्होंने मगरबी मीडिया को जो इंटरव्यूज़ देते रहे और इन इंटरव्यूज़ में जैसे वो अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को लताड़ते रहे और अफ़गानिस्तान में नाकामी का सारा मलबा खान साहब ने बड़े सलीके से और बड़ी तरतीब से जो है वो अमेरिका पर डाला। फिर चाइना की तरफ हमारा झुकाव और फिर रूस से दोस्ती, ईरान से दोस्ती। और फिर मज़े की बात ये है कि जब यूक्रेन की जंग लगी तब इमरान खान रूस दौरे पर थे और जब यूरोपीय यूनियन ने कहा कि पाकिस्तान रूस की मजम्मत करे तो इमरान खान ने बड़ा वज गज के कहा कि हम अमेरिका के कमी हैं, हम आपके नौकर लगे हैं कि जो आप कहेंगे वो हम मान लेंगे। इमरान खान ने कहा कि भारत ने भी तो जो है वो मजम्मत नहीं की है, तो क्या आपने कभी भी भारत से कहा है कि आप भी मजम्मत करें? तो इमरान खान ने कहा कि जब अमेरिका अपने इत्तेहादी भारत से मजम्मत नहीं करवा सकता तो हम जो आपके ब्लॉक में ही शामिल नहीं हैं, आप कैसे हमसे इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि हम जो है वो मजम्मत करें? लिहाजा हम मजम्मत नहीं करेंगे। अब नाज़रीन, अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को इस तरह से आंखें दिखाना ये कोई आसान काम नहीं है और इसके नताइज भी जो है वो आसान नहीं है। माजी में जिस हुक्मरान ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं उसका अंजाम जो है नाज़रीन वो बहुत बुरा हुआ है। उसकी अमेरिका ने जई तई फेर के रख दी और वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जी मंजी ठोकना। तो नाज़रीन, अमेरिका ने हर मुल्क की और हर उस लीडर की मंजी ठोकी है कि जो उनके सामने आया है और आज यही कुछ इमरान खान के साथ होने जा रहा है। अब नाज़रीन, हम देखते हैं कि अमेरिका ये मंजी ठोकता कैसे, यानी हुकूमतें बनाने और गिराने का जो अमेरिका का तरीक़ाकार है और जो तरीक़ा वारदात है वो क्या है। नाज़रीन, इनकी पहली कोशिश ये होती है कि ये करप्ट हुक्मरान को हुकूमत में लाते हैं, उसे अपने मुल्क में जो है करप्शन का खुला मौका देते हैं, बैरून मुल्क उसकी जायदादें बनाने के रास्ते साफ़ करके देते हैं। उस हुक्मरान को जिसे ये लाना चाह रहे होते हैं उसकी अपने मुल्क में जो है उसकी वर्थ को मजबूत करते हैं और साथ उसे थोड़ी थोड़ी करके माली इमदाद भी देते हैं ताकि उस हुक्मरान पर जो है आवाम का एतमाद जो है वो बड़ी अच्छी तरह से बहाल रहे। यानी अगर वो पाकिस्तान में किसी को हुकूमत में लाएंगे तो सबसे पहले तो वो बंदा ढूंढेंगे कि जिसके पीछे को थोड़ी बहुत आवाम भी हो और साथ वो अव्वल दर्जे का करप्ट, बेईमान, खुद परस्त, मुल्क फरोश और घटिया इंसान हो जिसे सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार और मालो दौलत का लालच हो। फिर ये पैसे के ज़रिए उसे हुकूमत में लाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं और अपने मनपसंद बंदे के लिए राह हमवार की जाती है। फिर उसे हुकूमत में लाकर उसे अपनी मनपसंद के फ़ैसले करवाए जाते हैं। यानी अगर ये पाकिस्तान में कोई कठपुतली हुकूमत लेकर आएँ तो ये उससे कहेंगे कि भाई देखो, अब हम चूँकि तुम्हें इक़्तिदार में लेकर आए हैं और हम चूँकि तुम्हारे अब्बू जी हैं, लिहाजा पहला काम ये करना है तुमने कि तुमने चाइना से दोस्ती ख़त्म करनी है, रूस से रिश्ता नाता जो है वो तोड़ना है और ख़बरदार ईरान की करीब भी तुम भटके तो। और ये कश्मीर और ये फ़लस्तीन और इस्लामी भाईचारा और इस्लाम की हिफाजत, ये सारे नारे तो हैं जो ये आपने जनाब रद्दी की टोकरी में डालने हैं। बस खुद मौज करो, मस्ती करो, शराब पियो, शबाब के मज़े लूटो, बाहर जायदादें बनाओ, मुल्क चलाओ और कुर्सी के मज़े लूटो, बस यही आपने काम करना है। अब ऐसे हुक्मरानों को लाने से होता यह है कि उस मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, उस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, सिक्योरिटी के इश्यूज जन्म लेते हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है।
اس طرح ملک مکمل طور پر مغربی ممالک پر اور ان کی دی ہوئی خیرات پر انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، جب کسی ملک کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو بدلے میں اس کی خارجہ پالیسی بک جاتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس ملک کی عزت بک جاتی ہے، وقار بک جاتا ہے، اور پھر نہ تو اس ملک کے عوام کو کوئی جو ہے وہ ترقی ملتی ہے اور نہ ہی اس ملک کی دنیا میں کوئی عزت کرتا ہے۔ آپ کی حیثیت ایک بھکاری کی سی ہوتی ہے، اینڈ بیکرز ہیو نو چوائس۔ اور پھر ناظرین، آپ کی عوام سے بھی جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے، اور عوام کو اپنے نشانوں پر نچانے کے لیے بھی ان کے پاس بڑے زبردست قسم کے ٹول ہیں جنہیں یہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ٹول کیا ہیں، یہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کے وہ کون سے ملک ہیں کہ جہاں امریکہ کی حکمرانی چل رہی ہے۔ تو جناب، پہلے نمبر پہ ایٹ دا ٹاپ آتا ہے جی ساؤتھ کوریا۔ یہاں کٹ پتلی حکومت ہے اور یہ بھی امریکہ کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی یوکرین، اس کے بعد آتا ہے تائیوان، پھر آتا ہے جی عراق، پھر یمن، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، لبنان اور یمن۔ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ایران میں شاہ کی حکومت، پاکستان کی گزشتہ چند حکومتیں، افغانستان کی جو ہے وہ اشرف غنی صاحب کا سیٹ اپ، وینزویلا کی گزشتہ حکومتیں، اور ناظرین ترکی پر بھی بڑی حد تک ویسٹ کا دباؤ رہتا ہے۔ لیکن ترکی کی غلامی کا وہ لیول نہیں ہے کہ جو لیول سعودی عرب اور عرب امارات کا ہے۔ اب ناظرین، ہم دیکھتے ہیں وہ دستور کے جنہیں استعمال کر کے یہ پپٹ گورنمنٹس یعنی کٹ پتلی حکومتیں لاتے ہیں اور پھر انہیں گراتے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا ٹول ہے بینکنگ کا نظام۔ یہ پوری دنیا کے مال و متاع پر قابض ہے اور اس کے ذریعے یہ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان کا دوسرا ٹول ہے مالیاتی ادارے، جن میں IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ شامل ہیں۔ ان اداروں کے ذریعے یہ ممالک کو سود پر قرضے دیتے ہیں اور انہی قرضوں کے جال میں پھنسانے کے بعد ان کی خارجہ پالیسی یہ خود ترتیب دیتے ہیں، اور اس طرح ملک کو معاشی حوالے سے مجبور کر کے اور کمزور کر کے پھر یہ اس ملک کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا تیسرا ٹول ہے ملٹی نیشنل کمپنیز، جن سے یہ انسانی استعمال کی سب چیزیں مہیا کرتے ہیں اور دنیا کا سارا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو برانڈ کانشیس بنا رہے ہیں، یعنی لوگوں کو برانڈز کی اشیاء کی لت پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ صرف برانڈز کی چیزیں خریدنے کے لیے اپنی کثیر رقم خرچ کرتے ہیں، جس سے اس ملک کا سارا پیسہ ان مغربی ممالک میں چلا جاتا ہے۔ ان کا چوتھا ٹول جو ہے وہ ہے دنیا کا تعلیمی نظام۔ یہ ایسا تعلیمی نظام دنیا کو دے چکے ہیں کہ جس کے ذریعے غلامانہ سوچ تقویت پکڑ رہی ہے۔ ان کے دیے گئے تعلیمی نظام سے صرف ورکرز ہی پیدا ہو رہے ہیں، اور تو اور یہ پوری دنیا کو انگلش زبان پر لگانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی شائع ہونے والی سبھی نئی تحقیقات جو ہیں وہ صرف اور صرف انگلش میں آتی ہیں، اور اسی لیے اب انگلش سیکھنا جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ ان کا پانچواں ٹول ہے مادیت پرستی کا پھیلاؤ۔ یہ لوگوں کو صرف پیسے کے پیچھے لگا رہے ہیں اور ان کا جو روحانی پہلو ہے اسے ختم کرنے کی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا چھٹا ٹول ہے ایتھیزم۔ اس کے ذریعے یہ ساری دنیا کو لامذہب بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دہریوں کی فکر کو پروان چڑھا کر دنیا سے تمام مذاہب کا جو ہے وہ خاتمہ چاہتے ہیں۔ ان کا ساتواں ٹول ہے شکست خوردہ ذہنیت، جس میں یہ انسانوں کو ذہنی اور اعصابی اعتبار سے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا آٹھواں ٹول ہے اسلامی قومیت کے نظریے کا خاتمہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی رہتا ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کی بنیاد پر وہ سب مسلمانوں کا جو ہے وہ ہم وطن ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی وطن ہوتا ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تمام تر عالم اسلام انسان کے ایک وجود کی طرح ہیں، اور جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا بدن جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہودی بھی مسلمانوں میں رائج قومیت کے اس اسلامی نظام کو اور اس تصور کو جو ہے وہ توڑنا چاہتے ہیں، اور بڑی حد تک وہ اس کوشش میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو پاکستانی، ہندوستانی، ایرانی اور افغانی کے نام پر جو ہے وہ تقسیم کر لیا ہے۔ ہم سب اسلامی ممالک اپنے اپنے مفادات دیکھتے ہیں، کوئی بھی ملک مسلمانوں کے حق کے لیے بات نہیں کرتا، اور جہاں دیکھو وطن پرستی کا جو ہے وہ راگ الاپا جا رہا ہوتا ہے اور الاپا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انہی کی سازش کا حصہ ہے، یہ انہی کا بنایا ہوا منصوبہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی متحد نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جس دن یہ متحد ہو گئے، جس دن یہ ایک پیج پر جمع ہو گئے، اس دن پھر یہ پوری دنیا پر اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے، اور جس دن ہم نے اپنے مفادات کا تحفظ کر دیا پھر تو امریکہ بہادر صاحب کی دنیا پر قائم جو ہیجمنی ہے اور سپریمیسی ہے وہ تو تباہ ہو جائے گی، اور یہ امریکہ جو ہے وہ بالکل نہیں چاہتا۔ ناظرین، ان کا نواں ٹول ہے آنے والی جنگوں اور موسمیاتی تبدیلیوں سے لوگوں کو خوفزدہ کر کے ایک حکومت کے قیام کی جانب زور دینا، تاکہ لوگ خوفزدہ ہو کر عالمی حکومت کے قیام کے نظریے کو قبول کر لیں۔ یعنی یہ دنیا میں ایک عالمی حکومت بنانا چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو ایک ہی ڈنڈے سے اور ایک ہی سوٹے سے ہانکا جائے۔ ناظرین، ان کا 10واں اور سب سے مؤثر ٹول ہے پروپیگنڈا۔
جس کے لیے یہ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ میڈیا کے ذریعے سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ دکھاتے ہیں۔ جس کسی معاملے کو جس طرح سے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں یہ پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے اذہان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا مغربی طاقتوں کا کٹھ پتلی حکومتیں بنانے اور گرانے کا طریقہ کار، جو کہ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ناظرین، ان کی چالوں سے ہوشیار رہیں اور جن امور کی میں نے نشاندہی کی ہے ان میں خصوصی احتیاط برتیں اور اسلامی تصور حیات کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آواز بلند کریں۔ ایک چیز دیکھیں کہ جو چیزیں میں نے اپنی اس ویڈیو میں بتائی ہیں، کیا ویسے ہی حالات اس وقت پاکستان میں تو نہیں ہیں؟ کیا ماضی میں ہمارے حکمران کٹھ پتلی تھے؟ کیا اس وقت واقعی میں عمران خان کو جو ہے وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا سامنا ہے؟ ناظرین، امریکی کٹھ پتلی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں وہ سب میں نے ون بائی ون جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہیں، اور کون سا لیڈر امریکہ کو راس نہیں ہے اس کی نشانیاں بھی آپ کو بتا دی ہیں۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیں کہ اس وقت سچا کون ہے اور کوڑا کون ہے۔ میں نے کہانی بالکل اوپن اینڈڈ چھوڑ دی ہے اور فیصلہ کرنے کا حق آپ کو دیا ہے۔ اب اس حق کو استعمال کریں اور پاکستان کو تباہ ہونے سے بچا لیں۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔